مسئلہ نمبر 822 ہے اور عنوان جو ہے وہ المبحث الثانی فی صید الاسماک. صید الاسماک یعنی مچھلیوں کا شکار. گفتگو جو ہے وہ دو چیزوں میں ہے، کتاب الصید و ذباحت، ذبح کے احکام اور شکار کے احکام. تو جو پہلے ابھی ہم نے پڑھے مچھلی سے پہلے جو جانوروں کے شکار کے، تو اس کے اندر ان کے حلال ہونے کے لیے، یعنی جسے ہم کیا کہتے ہیں، تزکیہ کہتے ہیں اصطلاح میں، کہ اس جانور یا پرندے کے تزکیہ کے لیے دو آپشن ہیں ہمارے پاس. ایک شکار کا آپشن بھی ہے اور دوسرا کیا ہے، ذبح کا بھی کیا آپشن ہے. اگر شکار کی شرائط پوری ہوں تو اسے ذبح نہ بھی کیا جائے، اسی شکار سے مر جائے تو وہ کیا حلال ہے. اور دوسرا آپشن کیا ہے، اسے شکار کی بجائے ذبح بھی کیا کر سکتے ہیں. لیکن مچھلی میں آتے ہیں تو مچھلی میں کیا ہے، دو آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. مچھلی کے تزکیہ کے لیے، یعنی وہ مچھلی کب حلال ہوگی، اس کے لیے ایک ہی آپشن ہے، وہ کیا، اس کا شکار ہے، صید ہے اس کا. تو اسی صید کے ذریعے سے اس نے کیا ہونا ہے، حلال ہونا ہے. ذبح وغیرہ کے یہاں پہ احکام نہیں ہیں. اور چونکہ جو مچھلی کا شکار ہے اس کی اپنی شرائط ہیں الگ سے، جو دیگر جو جانور ہیں یا پرندے ہیں ان کی شرائط سے کیا ہیں، ہٹ کے ہیں. اس کی کیا اپنی مخصوص شرائط ہیں. تو اسی وجہ سے کیا یہ بحث کیا ہے، الگ لکھی ہے کہ ایک مچھلی جو ہے وہ ذبح کے ذریعے سے حلال نہیں ہوتی، تزکیہ ذبح کے ذریعے سے نہیں ہوتا، شکار کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو پھر شکار کی یہاں پہ کیا رہتی ہیں، کیا شرائط رہتی ہیں. اچھا، یہاں پہ گفتگو کیا کرتے ہیں کہ یتحقق صید السمک، کہ مچھلی کا شکار متحقق ہوتا ہے. آگے جملہ مترجمہ میں یہ ساری بات لکھی کہ وہ شکار کے الذی تحصل بہ تحصل زکاتہ، کہ جس شکار کے سبب سے، بہی یعنی جس کے سبب سے مچھلی کی زکوٰۃ یعنی تزکیہ اور اس کا حلال ہونا حاصل ہوتا ہے. یعنی مچھلی کے جو حلال ہونے کا سبب ہے، جو شکار مچھلی کے حلال ہونے کا سبب ہے، اس شکار کے متحقق ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے، اس کو کیا بیان کر رہے ہیں. تو یہ تحقق صید السمک یعنی مچھلی کا شکار متحقق ہوتا ہے کون سے شکار، یعنی جس شکار کے ذریعے سے وہ حلال ہو جاتی ہے، تزکیہ اس کا ہو جاتا ہے. وہ کیسے شکار ہوگا کہ بِأَخْذِهِ مِنْ دَاخِلِ الْمَاءِ إِلَى خَارِجِهِ حَيًّا، کہ مچھلی کو پکڑا جائے پانی کے اندر سے، إِلَى خَارِجِهِ خارج پہ لے آئیں، یعنی پانی کے اندر سے پکڑیں اور خارج پہ لے آئیں. اور کس حالت میں لے آئیں، حَيًّا، زندہ حالت میں. تو اگر وہ پانی کے اندر مر جاتی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، حرام ہے. تو لہٰذا حلال ہونے کیا طریقہ ہے کہ پانی کے اندر سے اسے زندہ حالت میں کیا ہے، باہر کیا پکڑ کے لیں، اس سے پکڑ لیں. اب کیسے پکڑیں، بالید، یا تو ہاتھ کے ذریعے سے ہو، ٹھیک ہے، ہاتھ کے ذریعے سے کچھ ماہر لوگ ہی پکڑ سکتے ہیں، یا کیا ہو، شبکہ اس کے ذریعے سے ہو، جال کے ذریعے سے ہو. اب شش سے، یا جو مچھلی کے شکار کا جو کانٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کانٹے کو کانٹے ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں. اب الفالت، یا ایک فالہ ہوتا ہے، فالہ کو اردو میں لفظ نہیں ملا. فالہ یعنی ایک ڈنڈا ہوتا ہے، اس کے آگے کیا ہے، 3-4 کیا ہے لگائے ہوتے ہیں، تیر کی طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے. تو وہ ایسے مارتے ہیں پانی کے اندر، تو وہ مچھلی اس کے اندر کیا ہے، پھنس جاتی ہے زخمی ہو کے. تو نیزے کی طرح ہے، فالہ کیا ہے، نیزے کی طرح ہے. نیزے کے آگے ایک لگا ہوتا ہے، تو فالہ کے آگے جو ہے وہ 2-3-4 اس طرح کیا زیادہ کیا لگے ہوتے ہیں. اور غیر ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی آلہ ہو کہ جس آلہ کے ذریعے سے کیا ہے مچھلی کو پکڑا جا رہا ہے. وفی حکم ہی، اور اسی کے حکم میں ہوگا. یعنی یہ جو بھی ہم نے کیا بیان کیا کہ مچھلی کو پانی سے زندہ پکڑ کے باہر لانا ہے ان ذرائع کے ذریعے سے، تو اسی کے حکم میں ہے کہ آخذہ خارج الماء حیا بالید، کہ مچھلی کو پکڑیں، کس حالت میں پکڑیں کہ جب وہ پانی سے باہر ہو، ٹھیک ہے. یعنی مچھلی کو خود پانی کے اندر سے نہیں پکڑا، مچھلی خود کیا باہر آ گئی تھی، تو اب کیا ہے جب باہر پڑی ہوئی ہے تو اسے کیا وہاں جا کے اٹھا لیں، ٹھیک ہے، زندہ حالت میں. اور بالآلت، یا آلہ کے ذریعے سے اسے اٹھا لیں، کسی آلہ کے ذریعے سے. کب، بعد ما خرج بنفسه او بنزوب الماء عنه او غیر ذالک، کہ جب وہ خود بخود کیا خارج ہو جائے. خرج بنفسی یعنی خود ہی پانی سے وہ باہر نکل ہے. او بنزوب الماء عنه، نزبہ کا مطلب ہوتا ہے پانی کا خشک ہو جانا، یا جو پانی اس کے اوپر تھا وہ خشک ہو گیا، چلا گیا، اب پیچھے مچھلی کیا رہے گی. اور غیر ذالک، یا اس کے علاوہ کوئی بھی سبب بن سکتا ہے کہ مچھلی جو ہے وہ باہر آئی ہے، باہر آنے کے بعد جو ہے وہ اسے اگر کوئی پکڑ لیتا ہے آلے کے ذریعے سے، کسی جو ہے وہ
ٹوکری کے ذریعے سے، جالے کے ذریعے سے یا ہاتھ سے، تو وہ پھر کیا ہو جاتی ہے، اس کا تزکیہ کیا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اسے پکڑتا نہیں ہے، ایسی باہر پڑی ہوئی ہے مچھلی جو ہے وہ دریا کے کنارے پڑی ہوئی ہے، کشتی کے اندر جمپ مار کے آ گئی ہے، اسے پکڑا نہیں ہے، ایسی پڑی رہی ہے، ادھر ہی مر گئی ہے، تو پھر وہ حلال نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جو مچھلی کشتی کے اندر آ جاتی ہے یا دریا کے کنارے پہ، سمندر کے کنارے پہ باہر آ جاتی ہے، تو اس کے حلال ہونے کے لیے شرط رہتی ہے کہ اسے انسان پکڑے اور اپنے جال وغیرہ میں قابو کر لے، پھر وہ حلال ہوگا۔ اگر نہیں پکڑتا، ادھر ہی پڑی پڑی وہ تڑپ تڑپ کیا مر جاتی ہے، تو پھر وہ حرام شمار ہوگی، حلال شمار نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے وہ شرعی طریقہ ہے مچھلی کے کیا ہے حلال اور تزکیہ کا۔ اب اس کی مثال دے رہے ہیں کہ فائدہ واسبہ فی سفینۃ، واسبہ چھلانگ لگانا، کہ جب مچھلی جو ہے وہ چھلانگ لگا کے کشتی میں آ جائے، سفینہ، او علی الارض، یا زمین کے اوپر آ جائے، او نبذتہ الامواج الی الساحل، یا جو پانی کی موجیں ہیں، نبذتہ، اس مچھلی کو پھینک دیں، الی الساحل، ساحل کے اوپر، ساحل اردو میں ساحل ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دریا کے کنارے کے اوپر، او غار الماء الذی کان فیہ، یا وہ پانی کیا ہے، غارہ، اتر جائے، زمین کے اندر پانی اتر جاتا ہے، اسے غار الماء کہتے ہیں، یا وہ پانی کیا ہے اتر جائے، کہ الذی کان فیہ، کہ جس پانی کے اندر کیا تھی، مچھلی تھی، وہ پانی کیا ہے خود ہی زمین کے اندر کیا چلا گیا، اتر گیا، فاخذ حیا، اب کیا ہے یہ بندہ اسے پکڑ لے زندہ حالت میں، تو سارا ذکیا، تو یہ مچھلی کیا ہو جائے گی، اس کا تزکیہ ہو جائے گا، یعنی اس کا کھانا کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا۔ وَإِذَا لَمْ يُؤْخَذْ حَتَّى مَاتَ، لیکن اگر اس مچھلی کو نہ پکڑا جائے، یعنی خود بخود باہر آئی ہے، پکڑا نہ جائے، حَتَّى مَاتَ، یہاں تک کہ وہ خود ہی کیا مر جائے، تو سارا میتتاً، تو وہ کیا ہو جائے گی، مردار ہو جائے گی، وحرم اکلہ، اور اس کا کھانا کیا ہے، حرام ہو جائے گا، وَإِن كَانَ قَدْ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ حَيٌّ يَزْدَرِبُ، اگرچہ جو ہے وہ یہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے سامنے مچھلی مارنے کے لیے اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ زندہ ہے، یزدرب، وہ کیا ہے، اضطراب کی حالت میں تڑپ رہی ہے، یہ دیکھ رہا ہے لیکن اس نے پکڑا اسے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بیٹھا رہا کہ ڈر کے مارے کہ خود ہی جو ہے وہ مرے گی، تو میں کیا ہے پھر لے جاؤں گا کھانے کے لیے، تو اس کا جو ڈر ہے وہ لے جائے گا کہ مچھلی کیا ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی۔ لہٰذا جو ہے وہ قبلہ صاحب کو تھوڑی سی بہادری کیا ہے کرنی ہوگی، کہ کسی جال یا بالٹی یا ہاتھ وغیرہ کے ذریعے سے اسے پکڑ لے ایک دفعہ، جب پکڑے گا تو پھر کیا حلال ہوگی۔ اب ٹوٹلی طور پہ جو اللہ نے یہاں پہ نظام یہ نہیں رکھا کہ خود ہی مچھلی جو ہے وہ پانی سے باہر بھی ہے، پھر باہر آنے کے بعد خود ہی کیا ہے مر جائے، تو پھر آپ کے لیے کیا تیار ہو جائے، حلال ہو جائے، نہیں ایسا نہیں ہے، کچھ جو ہے وہ اس میں کردار کیا ہے ہونا چاہیے۔ اگر ایک مچھلی، ایک بندہ ہے، مچھیرا ہے، وہ گیا ہوا دریا میں، سمندر میں، تو جس طرح وہ پانی سے اڑ کے آتے ہیں نا مچھلی باہر، کشتی کے اندر، اس کی کشتی کے اندر آتے ہیں، تو وہ اس کو قبضے میں لے اٹھائے، اس کو پکڑے، ہاں، اٹھا کے اپنی کسی جگہ پہ رکھ دے، ہاں، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ پکڑتا نہیں ہے کہ کشتی میں آ گئی ہے بس، وہ کشتی بھی تو اسی کی وہ شمار ہوتی ہے۔ کشتی نہیں، ایک اور طریقہ ہے اس میں، انہوں نے کیا کہ کشتی وہ باقاعدہ لے کر گیا ہے پکڑنے کی خاطر، اور اس نے پانی کے اندر کوئی چیز ایسے ماری ہے تاکہ وہ اڑ کے جو ہے وہ آ جائیں کشتی کے اندر، اس طرح کے باقاعدہ اس نے کشتی کو جو ہے وہ ذریعہ بنایا جس کا شکار کا، یعنی نیت ہو، ہاں نیت ہے شکار کی، اور پھر باقاعدہ فقط کشتی لے کر نہیں گیا تو گزار کے نہیں، کچھ اس پہ کام بھی کرے، ٹھیک ہے، پانی کے اندر کوئی موجیں پیدا کرے، کوئی دوائی شوائی ڈالے اس کے اندر، کچھ اس طرح سے کام کرے کہ تاکہ وہ اچھل کے آتی رہیں، اس طرح کی ایک شکار کی کیفیت بنے گی تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر شکار کی کیفیت نہیں، یہ سیر پارٹی کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ خود ہی مچھلیاں آ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں اب آ رہی ہیں تو خود ہی مر بھی جائیں تو پھر حلال ہوں گی، نہیں پھر جو ہے اسے پکڑنا پڑے گا اس طریقے سے۔ تو اس کی وضاحت کے آگے کریں گے کہ بعض کا کشتی کو باقاعدہ لے کر ہی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں پانی میں، اور وہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ کوئی دوائی وغیرہ بھی ڈالتے ہیں، اس طریقے سے ماحول بناتے ہیں، یا پانی کو وہاں پہ زیادہ حرکت دیتے ہیں کشتی کو وہاں پہ تاکہ مچھلی جمپ کریں، ہاں کوئی نہ کوئی سسٹم کرتے ہیں، تو وہ تو شکار کا طریقہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ شکار کرنا۔ تو لہٰذا جو ہے مچھلی کے شکار میں یہ نہیں ہے کہ ہاتھ سے ہی آپ پکڑیں گے، ہاتھ کے علاوہ وہ خود کشتی کو کیا ذریعہ بناتے ہیں شکار کا، جیسے جال کو بناتے ہیں، کشتی کو آگے کیا ہے کہ حزیرہ وغیرہ، بوری وغیرہ ہے، چادر وغیرہ ہے، وہ لگا دیتے ہیں پانی کے اندر، ٹھیک ہے، یہ سارے طریقے کے ہیں پکڑنے کے ہیں۔ یعنی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ پکڑنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے، اگر پکڑنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، خود ہی مچھلی باہر آتی ہے اور خود ہی ان کے کشتی میں یا ان کے گھر کے سامنے مر جاتی ہے، تو وہ کیا حلال پھر نہیں ہوگی۔ اذا ضرب السمكة وهي في الماء بآلة، اس نے جو ہے وہ سمکہ مچھلی کو مارا، اسی فالہ کے ذریعے سے مارتے ہیں، کسی تلوار یا نیزے کے ذریعے سے، وهي في الماء، اور وہ پانی کے اندر تھی،
کیسے مارا؟ بآلۃ، کسی آلے کے ذریعے سے. فقسمها نصفین، اس آلے نے مچھلی کے کیا دو ٹکڑے کر دیے. ثم اخرجهما حیین، پھر اس نے دونوں ٹکڑوں کو کیا نکال لیا زندہ حالت میں. فإن صدق على احدهما، اگر تو جو ہے وہ ایک ٹکڑے کے اوپر یہ صدق کرے کہ انہ سمکۃ ناقصہ، کہ یہ جو ہے وہ ایسی مچھلی ہے کہ جو ناقص ہے، یعنی اسے کہیں کہ یہ مچھلی ہے جس کی دم کٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ مچھلی ہے جس کا آدھا دڑکیا کٹا ہوا ہے. کما لو کان فی راس ہو، جیسے کہ اس ٹکڑے کے اندر کیا اس کا سر ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ سر ہے، وہ فقط سر نہیں ہے، سر کے ساتھ کیا ہے کچھ حصہ دڑ کا بھی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مچھلی ہے، اس کا دڑ بھی ہے، بس کچھ دم اور اوپر کا حصہ کیا ہے اس کا کٹ گیا ہے. تو حلہ ہوا، تو وہ والا حصہ کیا ہے حلال ہو جائے گا. دون غیری، اور جو دوسرا حصہ ہے جو دم کے ساتھ ہے باقی والا، وہ کیا حلال نہیں ہوگا. یہ کب ہے کہ جب ایک حصے کے اوپر کیا ہے مچھلی ناقص مچھلی کیا ہے نام صدق کرے، یہ کہا جائے کہ یہ کیا ہے مچھلی ہے جو کہ کیا ہے نقص جس کے اندر ہے، کٹی ہوئی کیا مچھلی ہے، یوں کہا جائے. وَإِذَا لَمْ يَسْتُقَ لَا أَحْدِمَا أَنَّهُ سَمَكَةٌ، لیکن اگر ان دو ٹکڑوں میں سے کسی ایک کے اوپر بھی کیا ہے وہ لفظ مچھلی کا صدق نہ کرے، اسے یہ نہ کہا جائے کہ یہ مچھلی ہے جس کا حصہ کٹا ہوا ہے. بل یسق علی کل منہما انہ شق سمکۃ، بلکہ ان میں سے ہر ٹکڑے کے اوپر کیا لفظ آ رہا ہے کہ یہ مچھلی کا ٹکڑا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ مچھلی ہے کٹی ہوئی، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مچھلی کا کیا ایک پیس ہے. وہ خصوصاً کیا ہے جب وہ اس طریقے سے کٹے کہ آدھا سر بھی کیا ہے، ایک آدھا سر جو ہے وہ ایک ٹکڑے کے ساتھ ہو اور باقی جو سر ہے وہ دوسرے ٹکڑے کے ساتھ ہو. تو وہ کسی کے سامنے رکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ مچھلی کا پیس کیا لے کر آئیں. وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ مچھلی ہے اور اس کا ایک حصہ کیا کٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کہیں گے دو پیس ہیں یہ مچھلی کے. جب ان کو کہا جائے گا کہ یہ دو مچھلی کے پیس ہیں تو لم یحکم بلیتہما، تو ان دونوں ٹکڑوں کے پھر حلال ہونے کا حکم کیا ہے نہیں لگایا جائے گا. تو لہٰذا جو ہے وہ مچھلی کے پیس کے بغیر ایک حصے کو مچھلی اگر کہا جائے گا کہ ہاں یہ مچھلی ہے اور اس کی دم وغیرہ کچھ حصہ کٹ چکا ہے تو پھر وہ حصہ حلال ہوگا. تو اگر دونوں ہی پیس کی شکل میں اختیار کریں گے تو وہ حلال نہیں ہوگی. یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ ان کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو سر والا حصہ تھا وہ کم از کم اتنا ہو کہ اس کا نصف ہو. ہاں یہی یعنی سر فقط سر نہ ہو، سر بھی اس کے اندر پورا ہو. یعنی اگر ہم اس کی تھوڑی کریں تحقیق تو یہی بنے گا. اگر ساری اس کا آدھا کٹ چکا ہے، آدھا سر ادھر آ گیا آدھا ادھر چلا گیا، اس کو پھر پیس ہی کہا جائے گا، پوری مچھلی تو نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آگے سر کیسا کٹ گیا، باقی مچھلی سامنے اسے یہ کہہ سکتے ہیں یہ مچھلی ہے، اس کا کیا ہے ایک آدھا سر کٹ گیا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے مچھلی. ٹھیک ہے، تو اس میں ٹھیک ہے. اذا وجد السمك المیت فی ید الکافر، ایک ہاں یہ اوپر ہے کہ لا تعتبر تسمیت فی تزکیت السمک عند اخراجہ من الماء. تسمیہ یعنی اللہ کا نام لینا یہ شرط نہیں ہوتا مچھلی کے تزکیہ میں، مچھلی کے حلال ہونے میں، جب اس سے کیا ہے پانی سے نکالا جا رہا ہو. عند اخراجہ من الماء یہ تسمیہ شرط نہیں ہے. اور عند اخذہ، یا مچھلی کو جب پکڑا جا رہا ہے بعد خروج منہ کہ جب وہ خود ہی کیا پانی سے باہر آ گئی ہے، تو اللہ کا نام نہ بھی لے تو پھر بھی کیا وہ حلال ہے. یعنی یہ دیگر جانوروں اور پرندوں کے شکار کی طرح نہیں ہے کہ جس میں شکار کرنے سے پہلے کیا ہے اللہ اکبر کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ مچھلی کے شکار سے پہلے اللہ کا نام لینا ضروری نہیں ہے. کما لا یعتبر فی صائدہ علیہ السلام، جیسے کہ جو مچھلی کا شکار کرنے والا ہے صائد، اس کے اندر بھی جو ہے وہ مسلمان ہونا کیا ہے شرط نہیں ہے. فلو اخرجہ الکافر، اگر کافر کیا اس مچھلی کو نکالے، حی من الماء پانی سے زندہ نکالے، او اخذہ بعد ان خرج، یا بعد ان خرج مچھلی جب باہر نکل آئی تو وہی کافر کیا اسے پکڑ لے، تو حلہ تو وہ مچھلی کیا ہوگی حلال ہوگی. سواء کان کتابیا او ام غیرہ، چاہے وہ کافر کتابی ہو یا غیر کتابی ہو، جو بھی ہو. اچھا جی. اذا وجد سمک المیت فی ید الکافر، اب اگلا مسئلہ یہ آ گیا کہ کافر کے ہاتھ میں کیا ہے، اس نے ایک مچھلی کو دیکھا، یعنی کافر کے پاس ہے مچھلی اور مچھلی مری ہوئی ہے. وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مُزَكَّى ملا، اس بندے کو نہیں پتا کہ یہ آیا تزکیہ شدہ ہے یا تزکیہ شدہ نہیں ہے. تزکیہ شدہ کا کیا مطلب، یعنی کافر نے اسے زندہ پکڑا ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے یہ باہر آ گئی تھی خود تو اس کو پھر پکڑ لیا تھا، خود بخود مری نہیں تھی. عملہ، یا یہ مزکہ نہیں ہے. تو یہ کس بیس کے اوپر بنیاد رکھے، اس کو حلال سمجھے یا حلال نہ سمجھے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ بنا علی العدم وان اخبر بتزکیتہ، تو یہ بنا کس کے اوپر رکھے، عدم تزکیہ کے اوپر. اس مچھلی کو کیا حلال نہ سمجھے، تزکیہ والا نہ سمجھے.
وَإِنْ أَخْبَرَ بِتَزْكِيَتِهِ، اگرچہ کافر یہ اس سے خبر دے کہ اس نے تزکیہ کیا ہے. تزکیہ کیا مطلب؟ یعنی وہ اس سے بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اسے زندہ پکڑا ہے، ٹھیک ہے، شکار کیا، میں نے اسے زندہ پکڑا ہے. تو اس کے خبر دینے کے اوپر بھی اعتماد جو ہے وہ کرنا درست نہیں ہے. إِلَّا أَن يَحْرُزُهَا، إِلَّا أَن يُحْرِزَهَا، یا إِلَّا أَن يُحْرِزَهَا، مگر یہ کہ یہ ثابت کر لے کس چیز کو؟ تزکیہ کو، ٹھیک ہے جی، مگر یہ کہ تزکیہ کیا ہو جائے؟ ثابت ہو جائے، یا تزکیہ کو کیا ثابت کیا جائے. الا احرز یحرز کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کو ثابت کرنا. الا یحرزها، مگر یہ کہ یہ جو بندہ ہے جو کافر سے مچھلی لینے کے لیے گیا ہے، یہ کیا اس تزکیہ کو ثابت کرے. ولو من جہت العلم، اگرچہ اس جہت سے اس کے لیے ثابت ہو جائے کہ اسے علم ہو گیا کس بات کا؟ کہ بکون ہی مسبوقاً باحدى امارات تزکیت ہے، کہ یہ جو مچھلی کافر کے پاس آئی ہے یہ مسبوق تھی. مسبوق یعنی اس سے پہلے کیا پائے جاتے تھے؟ تزکیہ کے وہ امارات کہ جو اب بعد میں کیا بیان کریں گے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ یہ مسئلہ اس طریقے سے ہے کہ کافر جو ہے اور مسلمان جو ہے اس میں کیا فرق ہے. اگر تو وہ مسلمان کے ہاتھ میں ہے اور مسلمان سے وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ مچھلی کیسے جو ہے وہ ماری ہے، کیسے مری ہے، مسلمان اسے اتنا بتایا کہ جی میں نے شکار کیا ہے اور پانی سے زندہ پکڑی ہے، پھر کیا مر گئی ہے. تو اب اس مسلمان کی بات کے اوپر کیا یقین نہ بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اس مسلمان نے چونکہ کہہ دیا تو اس کو چپ کر کے آنکھیں بند کر کے کیا مان لینا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس مسلمان کو کہے کہ ہو سکتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم کون سا سچے انسان ہو، تم کاروباری ہو، کاروبار کی خاطر تم جھوٹ بول سکتے ہو. نہیں، وہاں پہ یہ باتیں نہیں ہیں. بس یہ شریعت نے قانون دے دیا کہ اگر مسلمان آ کے آپ کو خبر دے، کوئی بھی مسلمان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، کہ میں نے جو ہے وہ یہ مچھلی جو ہے وہ کیا پکڑی ہے، یہ زندہ پکڑی ہے اور پھر کیا ہے بعد میں کیا مری ہے، تو اس کی بات کے اوپر آپ اعتماد کر لیں گے اور مچھلی آپ کے لیے حلال ہوگی. ٹھیک ہے. بلکہ اگر مسلمان خبر نہ بھی دے، آپ نے دیکھا کہ مسلمان نے مچھلی پکڑی ہوئی ہے اور اس نے جو ہے وہ کتوں کے کھانے کے لیے نہیں رکھی، جانوروں کے کھانے کے لیے نہیں رکھی ہوئی، وہ خود کھاتا ہے، اسے خود بھی کھا رہا ہے، دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے، تو پھر وہ چاہے آپ کو بتائے بھی نہیں، اس سے پوچھنا بھی ضروری نہیں ہے، وہ چپ کر کے انسان کیا اس سے مچھلی لے لے اور کھا لے. یہ کیا ہے مسلمان کی کیا خصوصیت ہے. لیکن کافر کے بارے میں یہ حکم نہیں چلے گا. ٹھیک ہے جی. کافر آپ کو بتا بھی رہا ہے کہ میں نے یہ جو ہے وہ زندہ پکڑی ہے اور اس کے تزکیہ، اور پھر بھی اس کی طرح بھروسہ نہیں کر سکتے. کب بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کہ اگر کافر کی بات پہ آپ کو اطمینان پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. کافر کی بات پہ کب اطمینان پیدا ہوتا ہے؟ فرق ہے کہ وہ کافر ایسا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کافر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، آپ پہلے سے اسے جانتے ہیں. ٹھیک ہے. علاقے میں مشہور ہے وہ کافر. یا وہ کمپنی ایسی کفار کی ہے کہ آپ کو اس کمپنی کے اوپر بھروسہ ہے کہ یہ کمپنی والے جب بھی مچھلیاں پکڑتے ہیں تو وہ پانی کے اندر مری ہوئی نہیں پکڑتے. ٹھیک ہے جی. یا ان کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ پانی کے اندر بم پھوڑتے ہیں ادھر اندر ہی مر جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ طریقہ کار نہیں ہے ان کا. وہ زندہ کیا وہاں سے پکڑتے ہیں یا جال کے ذریعے سے پکڑتے ہیں. یہ آپ کو اطمینان ہے. ٹھیک ہے. تو پھر بھی اس کے اوپر آپ اعتماد کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ اعتماد کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ اپنے اطمینان کے اوپر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک طریقہ کیا ہے آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ولو من جہت العلم، آپ کو اطمینان نہیں ہوا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تین جو امارات تزکیہ ہیں وہ کیا موجود ہیں. تین امارات تزکیہ وہ بعد میں بیان کریں گے کہ مسلمان کے ہاتھ میں ہو تو آپ بھروسہ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کافر نے خود جو ہے وہ شکار نہیں کی، یہ مسلمانوں کے بازار سے خرید کے لایا ہے. ٹھیک ہے. یا یہ مسلمان کے پاس پہلے تھی، وہاں سے کیا کافر نے خریدی ہے، مسلمان کے ہاتھ میں تھی، مسلمانوں کے بازار سے خرید کے لایا ہے. اس طرح کی جو علامتیں ہیں جو پہلے کیا ہے تزکیہ کی علامتیں موجود ہیں، اس کا آپ کو پتہ چل گیا تو پھر بھی کیا آپ اس کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں اور وہ مچھلی کیا ہے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں سے وہ استفتاء میں سوال وغیرہ آتے ہیں کہ جی دوسرے ممالک سے مچھلیاں آ رہی ہیں پیکنگ میں اور باقی چیزوں میں، ہمیں اس بات کا یقین تو نہیں ہے، کنفرم تو نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو کیسے پکڑا ہے، پانی کے اندر سے زندہ پکڑا ہے، زندہ نہیں پکڑا، تو ہم کیا کریں. تو وہاں پہ سیسان یہی لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو اعتماد ہے اس کمپنی کے اوپر کہ وہ اس طریقے سے شکار کرتے ہیں کہ پانی کے اندر سے زندہ پکڑ کے لے آتے ہیں، تو پھر تو آپ کے لیے وہ کیا ہوگی، حلال ہوگی. یا آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ جو کمپنی ہے، یہ مسلمانوں سے کیا مچھلیاں لیتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر بھی کیا آپ اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے کیا ہے مسلمان اس کو ڈیل کر رہے ہیں سارا. یہ تو فقط درمیان میں کیا ایک ایجنٹ کا کام کر رہا ہے، ایک بروکر کا کیا کام کر رہا ہے اس چیز کو آگے پہنچانے کے لیے. تو یہ اس کی تفصیل کیا بعد میں آئے گی، مکمل کیا ہے تفصیل کیا ہے وہاں پہ بیان کریں گے. وَأَمَّا إِذَا وَجَدَهُ فِي يَدِ الْمُسْلِمِ، لیکن اگر اس نے مچھلی کو جو ہے وہ مسلمان کے ہاتھ میں دیکھا، اب کیا
وہ بنا تزکیہ پہ رکھے یا عدم تزکیہ پہ بنا رکھے. کہتے ہیں کہ اگر اس نے مسلمان کے ہاتھ میں دیکھا اور یا تصرف فی بما یناسب تزکیہ، اور وہ اس میں ایسا تصرف کر رہا ہے کہ جو تزکیہ کے مناسب ہے، یعنی وہ تصرف کون سا ہوتا ہے جو تزکیہ کے مناسب ہے، کہ وہ خود کھا رہا ہے اسے، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نے جائے جانوروں کو کھانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں. تو اس طرح کے وہ تصرف کر رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں ہے. او اخبر بہا، یا وہ مسلمان کیا خود آپ کو خبر دیتا ہے بہا کس کی، تزکیہ کی، تو پھر تو کیا بنا علی ذالک، وہ اسی تزکیے کے اوپر کیا رکھی جائے گی، بنا رکھی جائے گی. یعنی یہاں پہ باقاعدہ کیا تحقیق وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا جی. اذا وصبت السمكة الى سفينة لم تحل ما لم تؤخذ باليد. ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ پہلے بھی گزرا، بھی دوبارہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جب جو مچھلی ہے وہ چھلانگ لگا کے کشتی کے اندر آ جاتی ہے تو لم تحل، تو وہ اس وقت تک حلال نہیں ہوتی جب تک اسے کیا ہے دوبارہ ہاتھ سے نہ پکڑا جائے. فقط کشتی کے اندر آ جانا کافی نہیں ہے. اچھا، ولا یملکها السفان، سفان جو کشتی کا مالک ہے، کشتی چلانے والا ہے، سفان کشتی چلانے والا ہو گیا. ولا صاحب السفینہ، اسی طریقے سے جو کشتی کا مالک ہو گیا. کشتی چلانے والے اور جو کشتی کے مالک ہیں یہ بھی کیا ہے اس مچھلی کے مالک نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے جی. بل یملکھا عاقدھا، بلکہ جو بھی اس مچھلی کو پکڑے گا اپنے ہاتھ سے وہی اس کا کیا ہوگا، مالک ہوگا. وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمَا، اگرچہ وہ پکڑنے والا کیا ہو، ان دونوں کا غیر ہو. ان مچھلی کے اندر کوئی مسافر بیٹھا ہے اور مچھلی آئی ہے تو وہ جو مسافر ہے اس نے جا کے کیا مچھلی کو پکڑا ہے. تو اب جو مچھلی کا مالک ہے یا جو چلا رہا ہے، کیا مچھلی کا مالک، کشتی کا جو مالک ہے، جو کشتی چلا رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ مچھلی چونکہ میری کشتی میں آئی ہے لہٰذا اس کا مالک میں ہوں، آپ نہ پکڑیں اسے. ٹھیک ہے. تو اس کو فقہی مسئلہ ہم یہی بتائیں گے کہ کسی کی کشتی میں اگر مچھلی جمپ لگا کے آ جاتی ہے تو اس کا وہ مالک نہیں بن جاتا کشتی کا مالک یا کشتی چلانے والا، بلکہ مالک کون بنے گا، جو اسے پکڑے گا، جو بہادری دکھائے گا، ٹھیک ہے، اور مچھلی کو قابو کرے گا، وہی کیا ہوگا، اس کا مالک ہوگا. اچھا، یہ تو کیا ہے ایک عام کشتی جو مسافروں والی کیا چل رہی ہے اس کا کیا قانون ہو گیا. نام سے کیا ایک اور حالات کیا بیان کر رہے ہیں. نام اذا قصد صاحب السفینۃ الاصطیاد بہا، اگر جو کشتی کا مالک ہے اس کا ارادہ کیا ہو کہ الاصطیاد بہا، کہ وہ اسی کشتی کے ذریعے سے کیا کرے گا، شکار کرے گا. یعنی اس نے ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ میں خود کشتی لے کر جاؤں گا اور کشتی کے اندر مچھلی آئیں گی، یہی میرا طریقہ ہوگا شکار کا. ٹھیک ہے جی. یہ نہیں ہے کہ اتفاقاً کیا آ گئی ہے مچھلی، وہ سفر کے لیے جا رہا تھا، نہیں، اس کی باقاعدہ یہی پلان ہے، یہی ارادہ ہے کہ وہ کشتی کے ذریعے سے شکار کرے گا. وعمل بعض الاعمال، اور وہ بعض ایسے کام بھی کرے، المستوجبۃ لذالک، جو اسی شکار کا کیا بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں، یا لذالک یعنی اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ مچھلیاں جو ہے وہ چھلانگ لگا کے اس کی کشتی میں آئیں گی. لذالک کا یہ اشارہ زیادہ بہتر بنتا ہے کہ وہ بعض ایسے کام بھی کرے وہاں پہ کہ جو اس بات کا سبب بنیں گے کہ اب مچھلیاں چھلانگ لگائیں گی اور اس کی کشتی میں آ جائیں گی. کما اذا وضعها فی مجتمع السمک، جیسے کہ وہ کشتی کو رکھے کہاں پہ، فی مجتمع السمک، اس جگہ پہ کہ جہاں پہ مچھلیاں جمع ہوتی ہیں وہاں پہ لے جائے کشتی کو. وضرب الماء بنحو، اور پانی کو اس طریقے سے چپو مارے یا اس کے اندر حرکت پیدا کرے کہ یوجب، جو سبب بنے کہ وصوب السمک فیہا، کہ اب جو ہے وہ مچھلیاں اچھلیں گی وہاں سے، کس کے اندر اچھل کے آئیں گی، فیہا، اس کی کشتی میں آئیں گی. یعنی وہاں پہ کشتی اگر چپ کر کے وہاں پہ رکھ دے، کوئی چپو وغیرہ پانی کے اندر نہ مارے تو مچھلیاں تو اندر ہی رہیں گی نا چپ کر کے، وہاں پہ وہ تو اپنا نیچے اپنی مصروفیات ان کی اپنی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہاں پہ گیا، اس نے چپو وغیرہ چلایا، کشتی کو زور سے گھمایا، وہاں پہ ایسا کام کیا، پانی کے اندر کیا ہے وہ لہریں پیدا ہوئیں، شور شرابہ پیدا ہوا اور مچھلی نے وہاں پہ کیا جمپنگ شروع کر دی. تو اب اس طرح کا اگر یہ جو پلان کر کے لے کر جا رہا ہے تو کان ذالک بمنزلۃ اخراجها من الماء حیا، تو یہ والا جو کام ہے نا وہ گویا کہ ایسا ہے کہ یہ ان مچھلیوں کو نکال رہا ہے پانی سے زندہ. بمنزلۃ اخراجها، یہ کس کی کام ہو جائے گا یہ کام کرنا، کہ وہ مچھلیوں کو پانی سے زندہ نکال رہا ہے. فی سیرورتها، کس بات میں اس کی طرح ہو جائے گا کہ فی سیرورتها زکیۃ، کہ یہ ساری مچھلیاں کیا ہو جائیں گی، زکیہ ہو جائیں گی، یعنی حلال ہو جائیں گی. ودخول فی سیرورتها زکیۃ ودخولها فی ملکہ، یعنی دو کام اس سے حاصل ہو جائیں گے کہ ایک تو یہ مچھلیاں ساری کی ساری کیا ہے زکیہ اور حلال ہو جائیں گی، ودخولها فی ملکہ، اور اس کی ملک میں بھی کیا ہو جائیں گی، داخل ہو جائیں گی.
تو لہٰذا جو ہے وہ کشتی میں مچھلی آنے کی کیا ہے دو صورتیں ہم بنائیں گے کہ اگر کشتی میں مچھلی آتی ہے تو وہ اگر شکار کے لیے نہیں لے کر گیا کشتی کو، کشتی کے ذریعے سے شکار کرنے کا کوئی طریقہ اس کا نہیں تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ کشتی کے اندر آنے لگ گئی، تو پھر اس کا مالک بھی نہیں بنے گا، نہ ہی وہ مچھلی حلال ہوگی، جو کشتی کے اندر پکڑے گا اس کی۔ لیکن اگر اس نے باقاعدہ کشتی کے ذریعے سے شکار کا پلان کیا اور باقاعدہ اس کی ٹرکس اس کی تھیں ایسی، تو پھر کیا ہے وہ تو فقط کشتی کے اندر آتی جائیں، یہ نہ بھی پکڑے تو وہ کیا حلال ہوتی جائیں گی اور اس کے ملک میں کیا داخل ہوتی جائیں گی۔ یعنی اسے کیا کہتے ہیں کہ کشتی کو شکار کا ایک ذریعہ بنائے، ایک سبب کیا بنائے۔ اچھا، اذا وضع شبکۃ فی الماء فدخل فیہا السمک، اب یہاں پہ جو ہے وہ گفتگو یہ ہے کہ مچھلی جو ہے وہ پانی کے اندر مرتی ہے، تو یہ تو قانون دے دیا نا کہ اگر پانی کے اندر مچھلی مرے گی تو وہ کیا حرام ہوگی۔ ابھی کچھ ایسے فقہ کے موارد ہیں کہ جو روایات میں استثناء کیے گئے ہیں کہ اگر انسان نے جال لگایا ہے اور جال کے اندر مچھلی پھنس گئی، جال کے اندر پھنسنے کی وجہ سے اس کو کیا دیگر خوراک وغیرہ نہیں مل سکی یا کچھ ایسا سسٹم بنا کہ جال کے اندر ہی مر گئی، مری جال کے اندر ہے لیکن جال پانی کے اندر ہے اور پانی کے اندر مچھلی مری ہے، تو اس مورد کو کیا کہا گیا کہ وہ مچھلی کیا ہوتی ہے حلال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جال کی ایک خصوصیت ہے، یا جال کے علاوہ اور جو ایک ذکر کی جاتی ہے جسے حظیرہ کہتے ہیں کہ کوئی بوری وغیرہ، یا جال نہیں ہے ایک باقاعدہ جو ہے بوری وغیرہ ہے، بوری جو کہتے ہیں ہمارے یہاں جس طرح گندم کی بڑی بوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے بڑے کپڑوں کی چیز بنائی جاتی ہے، اس کو پانی کے اندر کیا لگا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جال تو کیا باقاعدہ دھاگے کے بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر سے مچھلیاں بڑے چھوٹی جو گزر رہتی ہیں بڑی کراس نہیں کر سکتی، تو اس نے باقاعدہ کیا ایک بوری اندر کیا رکھ دی، ٹھیک ہے، اس بوری کے اندر آ کے مچھلیاں پھنسی ہیں اور ان کا کوئی ایشو بنا ہے، سانس وغیرہ بند وہاں پہ کیا مر گئی ہیں۔ تو یہ حظیرہ کے اندر یا جو شبکہ کے اندر ہے، یہ جو مچھلیاں آ کے پھنس جاتی ہے اور مر جاتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے حلال ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو پانی کے اندر جو ہے وہ دھماکہ کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ مر جاتی ہیں، گھر جو فارم لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں تو وہ اسی کے اندر کیا دھماکہ کرتے ہیں، اسی کے اندر کیا مچھلیاں مر جاتی ہیں، مرنے کے بعد اوپر کیا تیر کے آ جاتی ہیں، تو وہ کیا حلال نہیں ہوں گی۔ یا اسی طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے وہی چھوٹا اپنا تالاب بنایا ہوا ہے، مچھلیاں اس کے اندر چھوڑی ہوئی ہیں اور خود بخود ہی کیا اس کے اندر مر گئیں، کوئی جال وغیرہ اس کے اندر نہیں ڈالا، کوئی جزیرہ وغیرہ نہیں ڈالا، اسی کے اندر ہی مر رہی ہیں، تو وہ بھی کیا حلال نہیں ہوں گی۔ تو لہٰذا یہ جو مارکیٹ وغیرہ میں مچھلیاں رکھی ہوتی ہیں انہوں نے کیا اپنے تالاب بنائے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے تالاب میں جو مچھلی مرے گی تو یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی شکار میں جو مر جائے وہ تو حلال ہو جاتی ہے، شکار میں کیا کروں اس میں شبکہ میں، ہاں شبکہ کا کیا اردو ترجمہ ہوگا، جال، ہاں، تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جال میں جو مر جائے تو وہ حلال ہوتی ہیں، تو ہمارے تالاب میں جو مری ہے وہ بھی حلال ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ والا قیاس کیا ہے وہ نہیں کریں گے، ہم کہیں گے جال میں جو مر رہی ہے یا جو بوری اور حظیرہ وغیرہ اندر لگائی جاتی ہے اس کی باقاعدہ کیا روایت موجود ہے کہ اس کے اندر جو آ کے پھنس کے مر گئی وہ تو حلال ہے، لیکن جو آپ کی دکان کے اپنے تالاب میں مری ہے وہ کیسے جو ہے وہ حلال ہوگی۔ لہذا جو ہے وہ حرام نہ بیچیں اور اس سے کیا ہے پیسہ کمائیں حرام کا، تو وہ حرام کی کیا پیسہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ اذا وضع شبکۃ فی الماء، پانی کے اندر اس نے جال لگایا، فدخل فیہ السمک، اس کے اندر کیا ہے مچھلی داخل ہوئی، ثم اخرجھا، مچھلی داخل ہونے کے بعد اس نے کیا کیا، اخرجھا، اس شبکہ کو کیا نکالا، من الماء، پانی سے نکالا، ووجد ما فیہا، اور اس نے پایا کہ ما فیہا، کہ جو اس جال کے اندر ہے، میتن، وہ مر چکی ہے، میتن کلہ، ساری کی ساری وہ مر چکی ہے، او بعضہ، یعنی میتن کلہ او بعضہ، ساری مچھلیاں مر چکی ہیں یا کچھ مر چکی ہیں، تو یحکم بہلیت ہی، تو ان مچھلیوں کو کیا حلال ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ تو ہم اسے کیا کہیں گے کہ یہ جال کے اندر مرنے والی مچھلی ہے جو کہ کیا ہوتی ہے حلال ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگلا مسئلہ کہ اذا نصب شبکۃ، کہ اس نے جو ہے وہ جال لگایا، او وضع او صنع حظیرۃ، یا جو ہے اس نے ایک حظیرہ کیا بنا دیا، حظیرہ ایک تو وہ بوری کو بھی کہتے ہیں اور ایک باقاعدہ کیا پانی کے اندر بند بنانا ہوتا ہے کہ پانی کے اندر اس نے کوئی سسٹم کیا، ایک بند سا بنا دیا کہ مچھلیاں وہاں پہ آ کے کیا پھنستی جائیں گی، ایسا اس نے کیا نظام بنایا مچھلیوں کو پھنسانے کے لیے۔ یہ سارا اس نے کیوں بنایا، حظیرہ کیوں بنایا ہے مچھلیوں کے لیے، لاصطیاد السمک، اس کی غرض اور مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کیا کیا جائے، مچھلیوں کا شکار کیا جائے۔ فدخلھا، اب مچھلیاں کیا ہے وہ جو اس نے بند بنایا تھا یا بوری رکھی تھی یا جال رکھا تھا اس کے اندر مچھلیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ ثم نضب الماء بسبب الجزر، پھر جو ہے وہ پانی اس سے ہٹ جاتا ہے، نضب پیچھے بھی لفظ استعمال ہوا کہ پانی کیا اس سے اتر جاتا ہے، کیسے اترتا ہے پانی ختم ہو جاتا ہے، جزر کے سبب سے۔ جزر، مد و جزر، یہ دو کیفیتیں ہیں، مد کے کیا مطلب ہے پانی کا بڑھ جانا،
جزر کیا مطلب کہ پانی کا جو اتار ہے، ٹھیک ہے، یعنی مد پانی کا چڑھاؤ اور جو جزر ہے وہ پانی کا کیا اتر جانا. تو یہ لہروں کے سبب سے ایسا ہو سکتا ہے کہ پانی جو ہے وہ جزر کے سبب سے، یعنی پانی جو ہے وہ اتر رہا تھا تو اس کے سبب سے جو ہے وہ پانی اس سے ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، جزر کے سبب سے غیر، یا پانی جزر کا کوئی اور سبب بنا کہ پانی اس سے کیا ختم ہو گیا. فمات بعد نزول الماء، اب وہ کیا ہے مر گئی مچھلیاں کب؟ بعد نزول الماء، پانی کے کیا ہٹ جانے کے بعد، پانی ان سے اتر گیا. تو سارا ذکیًا محل اکلو، تو یہ کیا ہے تزکیہ کا ہو جائے گا اور یہ کیا ہو جائیں گی، حلال ہو جائیں گی. یعنی اب اس بندے نے فقط اس کے اندر پھنسایا ہے، پھنسانے کے بعد پانی اس سے چلا گیا اور مچھلیاں باہر آ گئیں. باہر آنے کے بعد اب اس نے پکڑا نہیں ہے، وہ خود ہی کیا مر گئی ہیں، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا، کیونکہ پہلے کیا ہے اس نے شکار اس کا کر لیا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَاتَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَاءِ فَهَلْ هُوَ حَلَالٌ أَمْ لَا، لیکن اگر یہ مچھلیاں مر جاتی ہیں پانی کے ہٹنے سے پہلے، ٹھیک ہے، وہ اس کے جال میں پھنس چکی ہیں یا اس میں جو بند وغیرہ بنایا تھا اس میں پھنس چکی ہیں، لیکن پانی اس سے ہٹا نہیں ہے، اسی کے اندر ہی کیا مر گئی ہیں، اسی بند کے اندر ہی. تو کیا یہ حلال ہوں گی یا حلال نہیں ہوں گی؟ اس میں دو قول ہیں فقہا کے، اور صحیح ثانی کیا کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ یہ مچھلیاں بھی کیا ہوتی ہیں، حلال ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اسی شکار والا جو آلہ ہے اسی کے اندر یہ جا کے کیا مری ہیں، تو یہ بھی کیا ہو جائیں گی، حلال ہو جائیں گی. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین.